الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ، کلاس نمبر 16۔ مریض کے آداب۔ مریض کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، دین میں ہونے والی کمی کوتاہی کو دور کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں وقت گزارے، خوب آہوزاری کے ساتھ دعا کرے، اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرے، تکلیف سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی کروائے۔ یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، یاد رکھیں یہ تلفظ اس کا شفا ہے، شفا نہیں ہے۔ جب صحت بحال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تکلیف کا شکوہ ہرگز نہ کرے، کیونکہ بندے کو نہیں حق کہ وہ اپنے خالق و مالک کا شکوہ ادا کرتا پھرے۔ جو توبہ پرسی کے لیے آئیں ان کی عزت کرے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ عیادت کے آداب۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اگر اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے، حال احوال پوچھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تیری کیسے عیادت کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو اور جنازوں کے پیچھے چلو، یعنی جنازہ پڑھو، تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے، مسلم شریف۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس ہیں کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اس سے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کیا جاتا ہے۔ حوالہ اس کا ابو داؤد شریف ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات یہاں سے معلوم چلی کہ وضو کے ساتھ جانا ہے اور ثواب کی نیت سے جانا ہے تو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری کا اجر ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ابو داؤد شریف۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس شخص نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگایا، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھا تو اس میں ٹھہر گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، شعب الایمان حوالہ ہے، تم میں سے ایک آدمی کی عیادت کی تکمیل میں سے ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ دے اور پھر اس سے تکلیف کی کیفیت پوچھے اور یہ کہے کہ تم نے صبح کیسے کی اور شام کیسے کی۔ اب یہ طریقہ کار ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے اور یہ فرماتے، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے پروردگار، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو رہنے نہ دے۔ اب مریض کی عیادت کو جائیں تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہیے، یا اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھیں، یا کوئی بھی ایسا عمل ہو جس سے اپنائیت کا اظہار ہو اور مریض کی دل جوئی ہو، اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کے لیے دعا بھی کریں۔ جب مریض کی عیادت کو جائیں تو اسے نصیحت کریں کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اور ایک اور بھی ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اسے تلقین کریں کہ بیماری پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔